اور سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی کلیسیوں میں، اپنے پاس صاحبان میں، کہ خداوند آپ کو بابرکت لمبی عمر عطا فرمائے، آپ مختلف کلیسیوں میں جا کے خداوند کے نام سے روحوں کو جیتے رہیں۔ یہ مضمون بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، 20 منٹ کا میں آپ کے سامنے کلام رکھوں گا۔ 8 بجے ساتھ جو ہیں وہ خدا کا کلام سنائیں گے۔ ہم آدھا گھنٹہ لے لیں، کیا ہے آدھا گھنٹہ ہم لے لیں۔ آئیے ہم اپنی اس سندھیات کی طرف جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ کا کر ٹھہرے رہے، آمین۔ آج کا جو عنوان المسیح کا لاسانی تجسم، کتنے لوگ ہیں ہم میں یا مسیحت میں جو تجسم کی خصوصیات اور اس کی ماہیت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے تجسم کو سمجھنا خدا کی الہی شخصیت کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم کلام مجسم کے لاسانی تجسم کو نہیں سمجھ پاتے، ہم خدا کی محبت کا تجربہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر خدا ہے اس کی محبت بھی ہے۔ کیا میں نے کہا اگر خدا ہے اس کی محبت بھی ہے؟ اگر خدا ہے اور اس کی محبت نہیں ہے، پھر خدا کو کیسے ہم جانیں گے کہ خدا ہے؟ اس لیے خدا کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کلام مجسم کی بشریت کو سمجھنا ضروری ہے۔ لاسانی کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، بے نظیر، لازوال، پرجلا۔ لفظ لاسانی کی تعریف کچھ یوں ہے، کیونکہ اگر ہم مسموع رکھتے ہیں اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ لفظ لاسانی تجسم کی تعریف کچھ یوں ہے، خدا جو خالق، خدا جو خالق ہے وہ اپنے وجود کو، انسانیت کے وجود کو لے کر اپنے ساتھ کا کرتا مدت، اور اس کو ہم وجود، یعنی کہ کلام نے جو باپ سے نکلا، اس نے انسانی ذات کو کیا کر لیا؟ لے پہن لیا۔ خدا کی ذات میں 3 اقنوم ہیں۔ کتنے اقنوم ہیں؟ 3 اقنوم۔ قنوم اول، قنوم ثانی اور قنوم ثالث۔ تو تجسم کس نے لیا؟ کیا قنوم اول نے لیا؟ کیا قنوم ثانی نے لیا؟ یا قنوم ثالث نے؟ اس لیے مسیحی کلیسیوں میں اس بات کو اجاگر کرنا اور سمجھانا بہت ضروری۔ جسم کس نے لیا؟ اور وہ جسم لاسانی قامت، وہ جسم لیا قنوم ثانی، تثلیث کے دوسرے اقنوم۔ اور جب یہ باپ کی ذات میں تھا، جب یہ باپ کی ذات میں تھا، باپ کی ذات کیا؟ میں اکثر کلیسیا میں جاتا ہوں، پاسٹر صاحبان سے سوال کرتا ہوں تو خدا کی ذات کیا ہے؟ لوگوں کو خدا کی ذات کا بھی معلوم نہیں۔ اس لیے خدا کو جاننے کے لیے اس کی ذات کے بارے میں جاننا بہت ضروری۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ روح۔ کیا ہے خدا کی ذات؟ روح۔ اور اس کی ذات میں کیا ہے؟ اقنوم کی کیا ہے؟ کثرت۔ کس کی کثرت ہے؟ اقنوم کی کثرت پائی جاتی۔ اس لیے جسم باپ نے نہیں لیا اور روح القدس نے نہیں، بلکہ جسم کس نے لیا ہے؟ کلام نفسی نے، جو خدا کی ذات میں ہے، اور یہی جو ہے
में नफ्सी है, जब ये खुदा की ज़ात में है तो ये क्या है? दूसरा इलाही शख्स। पहला इलाही शख्स कौन है? खुदा बाप है। दूसरा इलाही शख्स है कलाम मुजस्सम है, और तीसरा इलाही शख्स कौन है? रूहुल कुद्स। इसलिए जो बाप की ज़ात से निकला है तो वो किसकी मानंद होगा? जिससे निकला उसकी मानंद होगा। इसलिए बाप रूहानी है और कलमा रूहानी। बाप लामहदूद है और बेटा लामहदूद है। बेटा जब उसके ज़ात में है तो लामहदूद है, और जब यही कलमा जिस्म ले लेता है तो महदूद हो जाता है। क्या हो जाता है? महदूद हो जाता है, जिसके बारे में यशायाह नबी 7:14 में फरमाते, देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। यहाँ पर हम क्या देखते? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के। तो इमानुएल क्या मतलब है? कि खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ये पेशन गोई खुदा का बंदा कलीसिया से, कौमों से, कबीलों से इरशाद फरमाता कि देखो एक कंवारी हमला। कंवारी का नाम नहीं बताया, मगर खुदा के इस कलाम को कलीसिया तक पहुंचाया, और यही कलाम आज कलीसिया तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि कलीसिया इस कलाम की खुसूसियात और इसकी महायत और इसकी बरकत और इसकी अजमत और इसकी फजीलत से आगाही हासिल कर। इसीलिए आपको यहां पर बुलाया, ताकि आप कलाम सुने। क्या सुने? कलाम सुने, कलमे का। किसका सुने? कलमे का, कलाम मुजस्सम का, जो लासानी है। वो एक वक्त में महदूद भी है और एक वक्त में ला महदूद है। इसलिए वो कामल खुदा और कामल इंसान। इसलिए अलूहियत और बशरियत जो है ये जुदा नहीं हो सकती। अगर अलूहियत और बशरियत में जुदाई का फर्क पाया जाए तो बशरियत कामल नहीं हो सकती, बशरियत मानवल नहीं हो सकती, और बशरियत जो है और गुनाह माफ नहीं कर सकती। क्योंकि फरिश्ते ने मरियम को और यूसुफ को क्या कहा कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात कौन देता है? किसके पास इख्तियार है कि वो गुनाह माफ करे? खुदा के अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। किसी नबी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के गुनाह को माफ करे या दूर करे या ढांप दे, मगर इस नबी के पास, इस काहिन के पास, इस बादशाह के पास, जो मरियम के बदन से जिस्म लेता है, जिसका नाम यीशु रखा जाता है, वो लोगों के गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। इसलिए ये खुदा भी है और इंसान। इसलिए बड़ी आला अल्फाज है कि ये साबे अलूहियत इंसान है। इसीलिए अलूहियत और बशरियत में दरार नहीं है, जुदाई नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादम जो है चौथे कलमे में कह देते हैं कि खुदा ने बेटे को छोड़ दिया। मैं अक्सर सवाल करता हूं, बताओ किस लिहाज से छोड़ दिया? क्या अलूहियत ने बशरियत को छोड़ दिया? क्या बशरियत ने अलूहियत को छोड़ दिया? अगर वो छोड़ा गया है तो वो मसीह नहीं हो सकता, वो इमानुएल नहीं हो सकता, वो यीशु नहीं हो सकता, वो लोगों के गुनाह माफ नहीं कर सकता, वो जिंदा होकर बाप के तक पहुंचा नहीं सकता, क्या कि वो आने वाला है। इसलिए हमें खुदा उससे मानते। इसलिए खुदा ने कलमे को भेजा कि वो इंसानी ज़ात इख्तियार करे। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कलमा अलकहरा मरियम, कि कलमा जो है मरियम की तरफ डाल दिया। तो यूहन्ना रसूल क्या कहता है? पहला बाप उसकी 14वीं आयत में, कलाम मुजस्सम फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जला देखा जैसे बाप का। इतनी खूबसूरत बात। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम, यानी कि कलाम ने, असली कलाम ने, कलाम
कलाम नफ्सी कलाम शख्सी ने इंसानी ज़ात को ले लिया। फजल और सच्चाई की मामूरी उसकी ज़ात के अंदर है। इंसानी ज़ात वाली ज़ात के अंदर ये खुसूसियात पाई जाती है। इसे लिखा हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप है अखलौते का। बाप जलाली है, बेटा जलाली है, रूह कुद्दस जलाली है। इनमें जुदाई नहीं है, इनकी मौजूदगी एक ही वक्त में हो, लहदा लहदा नहीं। अगर ये लहदा लहदा वक्त में है तो तीन खुदा बन जाते, और हम तीन खुदाओं को नहीं मानते, एक ही खुदा को मानते। एक ही खुदा को मानते, क्योंकि हम अददी वहदत नहीं मानते। क्या मैंने कहा? हम अददी वहदत नहीं मानते। लफ्ज मफरूजा हो, लफ्जों की कोई ताकत नहीं होती, इसलिए हम जाती वहदत मानते। क्या मानते हैं? तमाम चर्चे तमाम मसीही लोग अददी वहदत नहीं बल्कि क्या मानते हैं? जाती वहदत। कानून की क्या मानते हैं? कसरत मानते हैं। इसलिए खुदा बेटे ने इंसानियत को क्या कर लिया? पहन ली। पहनने का मतलब ले लिया। इलाही बेटे की जात इंसानी जात अहम मौजूद हो, इनके इलाही जात और इंसानी जात क्या होगी? अहम मौजूद। इसी तरह कलमा या खुदा के अजली बेटे का इंसानी जात में क्या होता है? मुस्तकिल ज़हूर हुआ। अब आरज़ी ज़हूर नहीं है। पुराने अहदनामा में हम आरज़ू ज़हूर देखते हैं, मगर अब क्या है? ये मुस्तकिल ज़हूर है। इसलिए जब कायनात या फितरत में आरज़ी और खारजी ज़हूर होता है, इसलिए हम खुदा की जो बरकत हैं उसको दीदनी और नादीदनी तौर पर देखते हैं। दीदनी तौर पर और ना दीदनी तौर पर। इसलिए हमें समझना चाहिए कि खुदा और उसका कलाम किस तरह उसका ज़हूर होता है। जब हम खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 2 से 7 आयत में देखते हैं, जैसे कि मूसा पर चलती जारी में क्या हुआ? आरज़ी और खारजी ज़हूर। क्या मैंने कहा? मूसा झाड़ी के पास जाता है, झाड़ी जल रही है, तो वहां पर क्या देखते हैं? आरज़ी और खारजी ज़हूर हुआ। और मूसा मर्द मुजाहिद ने क्या देखा? अपनी आंखों से। किसी और ने नहीं देखा। किसने देखा? मूसा ने गौर से देखा। झाड़ी है, आग है, मगर झाड़ी जल नहीं रही, आग जल रही। इसी तरह हमारी जिंदगियां है। हम जब कलाम सुनते हैं तो जिस्म नहीं जलता, गुनाह जलते रहते हैं, क्योंकि खुदा की मामूरी, खुदा का जला कलमे मुजस्सम के वसीले से हमारे बदन के अंदर खारजी और आरज़ी ज़हूर का जलाल है। आमीन। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मूसा ने अपनी आंखों से देखा इस कुदरत को, इस अजमत को और इस फजीलत को। खुदा का असली बेटा अपनी कुदरत के मुतलक से मुताबिक तमाम कायनात के साथ उन्हें क्या? हम वजूदियत इख्तियार। किसने कलाम मुजस्सम में क्या कर लिया? वजूदियत इख्तियार कर लिया, यानी सब इख्तियार कर लिया, मगर हम वजूदियत होगी जो उसकी कुदरत के साथ। किसकी कुदरत के साथ? बाप की कुदरत। बाप क्या है? कुदरत वाला है। तो बेटा भी क्या है? कुदरत वाला। बाप मोहब्बत करता है और बेटा भी मोहब्बत, क्योंकि बाप ने क्या कहा? जरा यदम पर, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं? तो लोग कहते कहाँ लिखा? तुम बेटा मानते हो, तुम कुफर मानते हो। भाई हम कुफर नहीं मानते, हम वो मानते हैं जो खुदा बोलता है और खुदा का कलाम बोलता है। खुदा कहता है ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तुम्हारे कहने ना कहने से मसीहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे अजीज बहनों पर वो अपनी हिकमत और अपनी कुदरत में उसका जो मुस्तकिल ज़हूर है वो दुनिया के लिए जलाल है, दुनिया के लिए क्या है? नजात है। इसलिए खुदा की जात से बाहर का ज़हूर खारजी कहलाता है। क्या कहा मैंने? खुदा की जात के बाहर का ज़हूर खारजी ज़हूर कहलाता है, और यही ज़हूर खुदा की कुदरत से बाहर वकूफ़ पज़ीर होता है। ये ज़हूर खुदा की कुदरत से बाहर वकूफ़ पज़ीर होता है। और झाड़ी जल रही है, आग लगी हुई है, मगर झाड़ी बस। लेकिन अज़ल से
اس کی ذات کے اندر یعنی باطن میں ظہور ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور کیا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اس کو ہم دیدنی جو نہ دیکھا جائے، دیدنی کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھا نہ جائے، باطن یعنی کہ اندر کا ظہور۔ اس لیے خدا کی جو پیدائش کے بارے میں خدا فرماتا ہے تو آج مجھ سے پیدا ہو۔ خدا کہتا تو آج مجھ سے کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا۔ زبور کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7۔ اس لیے خدا کا جو بیٹا اصلی ہے اس کا باپ کے ظہور کے اندر جو ہے یہ ظہور ابد تک جاری رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ظہور ہوگا وہ نہیں ہوگا، ابد تک جاری اور ساری رہے گا۔ اسی لیے لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام کے اکٹھے وہاں میں کیا ہوں گا؟ یہ اس کا ظہور، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی فضیلت۔ اس برکت کو سمجھیے، جانیے اور سمجھیے کہ خدا ہم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، خدا ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے۔ کیا ہے؟ اپنے پاک روح کے وسیلے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیوں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے، اپنے کلمے کے وسیلے سے۔ کیونکہ کلمہ اسی لیے دنیا میں آیا تو ازل سے ابد تک کیا کرے؟ محبت۔ کن سے؟ ہم سب سے کیا کرے؟ وہ محبت۔ اس لیے جب ہم خدا کلمے کی محبت کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں خدا کی ذات اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جب اس کی محبت کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ خدا ازل سے ابد تک اپنے آپ کو جانتا اور سمجھتا۔ خدا ازل سے ابد تک اپنے آپ کو جانتا بھی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا بھی ہے۔ اس لیے یہ خدا کی خصوصیات ہے۔ اور اس لیے کلمہ مجسم لسانی تجسم جو ہے یہ بھی خدا کو ازل سے ابد تک جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں باپ سے نکلا ہوں، میں باپ سے کیا ہوں؟ نکلا ہوں۔ تو ہم نکلنے کے لحاظ سے بیٹا مانتے ہیں، بشریت کے اعتبار سے بیٹا نہیں مانتے۔ یہ جو نکلا ہے یہ کلمہ نفسی ہے۔ تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے جس کے بارے میں یوحنا فرماتے ہیں کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا دلا دیکھا جیسے باپ کے اکنوم۔ اس لیے باپ کی جو فطریت ہے وہ بیٹے کی ابنیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ باپ کی جو فطریت ہے بیٹے کی ابنیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کلام جو لسانی اس کا تجسم ہوا اور وہ کلمہ انسانی ذات کو لے کر ہمارے درمیان آ گیا اور ہم اس کا جلال۔ یوحنا 3:16 میں کیا لکھا؟ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور یہ جو بیٹا کون ہے؟ یہ کلام مجسم، یہ ایمان ہے، یہ یسوع ہے۔ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ کیا کرے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے ہمیشہ کی زندگی پانا ہے تو اس کلام مجسم پر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، اور اسے بغیر ایمان رکھے آپ کی مکھل سے نہیں، بغیر ایمان رکھے آپ کا کرسمس نہیں ہے، اور بغیر ایمان رکھے آپ چرنی کی بیچارگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ چرنی میں تو کلمہ پیدا ہو گیا، اب آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کی، اپنے ایمان کی، اپنی دعا کی اور اپنی پرستش کی چرنی کو اتنا روشن کریں، اتنا دوالا کریں کہ آپ کی زندگی سے خدا کا کلام چھن 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 باہر نکلے، تاکہ آسمان بھی خوش ہو اور زمین پر بھی خوشی ہو۔ آسمان پر کون رہتا ہے؟ خدا کے لوگ۔ کیا رہتا ہے؟ زمین پر کون رہتا ہے؟ خدا کے لوگ، جن کو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا کیا ہے؟ بچا رکھا۔ اس لیے جو بچاتا ہے اس کے 3 زندگی کے حصے بڑے اہمیت کے حامل اس کے بعد وائنڈ اپ کرتا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ عالم ناسوت۔ یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، یہ عام خادموں کو پڑھے بھی نہیں ہوتے، سنے بھی نہیں ہوتے، اس کے معنی بھی نہیں آتے، اس کی تشریح بھی نہیں آتی، اس کی تفسیر بھی نہیں آتی۔ کیا میں نے کہا؟ عالم ناسوت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عالم جبروت۔ تیسرا کیا ہے؟ عالم ملکوت۔
عالم لاہوت، یہ 4 بشریت کے اندر اہم حصے ہیں جو یسوع مسیح کی بشریت کو کامل کرتی ہے، اسے بیٹا ثابت کرتی ہے، اسے خدا ثابت کرتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو بشریت نو ہے، جو عالم ناسوت کو، اس کو 30 برس تک عالم ناسوت میں رہنا، کہاں رہنا پڑا؟ عالم ناسوت میں رہنا پڑا، اور یہ ایک عظیم کام کی تیاری کا دور، ایک عظیم مشن مقصد کی تیاری کا دور تھا۔ لوکا رسول لکھتے ہیں، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ کتنے خوبصورت بات! اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل کیا تھا؟ اس پر تھا۔ لوکا کی انجیل 2 باب 40 اور آگے لکھا، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی انسان کی مقبولیت میں کیا کرتا گیا؟ ترقی کرتا۔ لوکا 2 باب اور اس کی 52 آیت۔ عالم ناسوت کی یہ باتیں، یہ ہماری زندگی کے جسمانی اور روحانی اصولوں میں گراں کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو خدا کے بدن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اسے چھونے کی کوشش کریں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو جانیں۔ کلام مجسم کی خدمت کے آغاز میں کیا کہا؟ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہ کیا ہے؟ توبہ سے کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہ نزدیک آ جاتی ہے، حالانکہ بادشاہ کا مالک کیا ہے؟ زمین پر۔ بات وہ کیا کرتا ہے؟ آسمان کی۔ تو آسمان کی بات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آسمان سے آیا۔ دنیا کے تمام نبی دنیا سے دنیا کی طرف بھیجے گئے، یہ واحد نبی، یہ واحد بادشاہ، یہ واحد کاہن ہے جو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا گیا اور زمین سے آسمان کی طرف اٹھا گیا۔ آمین۔ یہ ترقی جسمانی، روحانی اور بدنی تحفہ تقریر کیا ہے؟ بشریت کی ترقی ہے۔ بشریت کی تکمیل نہ ہونے ساری کائنات کیا ہے؟ نامکمل۔ مسیح یسوع کی پیدا ہونے سے پہلے بشریت کی تکمیل نہیں ہوئی اور ساری کائنات نامکمل، کیونکہ جس بشریت کو مٹی سے بنایا گیا وہ بشریت کیا ہو گئی؟ گناہ آلودہ، خدا کے جلال سے محروم، اسے اس باغ سے نکلنا پڑا جو خدا نے اسے مقصد دیا تھا، جو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، جو خدا نے اسے کلام دیا تھا، وہ کلام سے کیا ہو گیا؟ منحرف۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو کہیں ایسے رنگوں میں تو نہیں رنگ رہے جو خدا کے قول و فعل کے مطابق۔ آج اس لاسانی تجسم کے موقع پر اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں کہ خدا جو قدرت والا ہے، آخری بات، وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، تو اس کی محبت کو ظاہر کس نے کیا؟ کلام مجسم نے انسانی ذات کو لے کر۔ اس لیے اس کا ہمارے درمیان رہنا سب سے بڑا موضوع ہے، اور دنیا موضوعات کو کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اور لوگوں کو بس موضوع چاہیے، روٹی موٹی چاہیے، خوراک پوشاک چاہیے، رکشے چاہیے، سب کچھ دنیا کی چیزیں چاہیے، مگر آسمانی چیز کوئی نہیں مانتا۔ مگر کلام مجسم یسوع المسیح وہ آپ کو زمین پر بھی معمور کرنا چاہتا اور آسمان کی برکت بھی دینا چاہتا ہے، اور وہ آسمان کا دروازہ ہے۔ اس لیے وہ میرا ایمانویل ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا ایمانویل۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور آپ کو سلامتی بخشے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور خداوند کا فضل آپ پر ٹھہرا رہے۔ آئیے ہم ایک دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد ایک صرف ستائی انترا ہوگا، ٹائم بہت زیادہ ہے۔ آئیے پاسٹر پیٹر جان ڈینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اگلے سیشن کے لیے، جو ہمارے استاد محترم، ہمارے بزرگ باپ